السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے مطیع الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مطیع الرحمان آفیشیل۔ تو آج ہم بات کریں گے صحبت کے بارے میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا دوست جو ہے وہ تنہائی سے بہتر ہے، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا تنہائی جو ہے وہ برے دوست سے بہتر ہے۔ اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے صحبت کے بارے میں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اگر لوہار کے پاس جا کر بیٹھے، اگر اس نے کچھ نہ بھی خریدنا ہو لوہار سے، لوہار کی بھٹی کے پاس جا کے بیٹھے، لوہار جب وہ بھٹی چلائے گا تو اس میں سے دھواں بھی نکلے گا، اس میں سے وہ آگ کی چھوٹی چھوٹی چنگاریاں بھی نکلیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چنگاری جو ہے وہ بھٹی میں سے نکلے اور اس کے کپڑوں پہ پڑ جائے، اس کے کپڑوں کو بھی سوراخ کر دے گی، لیکن اگر یہ معاملہ نہ بھی پیش آیا تو کم از کم یہ لازمی ہوگا کہ اس کو جو ہے وہ بھٹی کا دھواں پہنچتا رہے گا۔ اس دھوئیں کی وجہ سے اس کے کپڑے بھی میلے ہو جائیں گے، اس کے شکل و صورت پر بھی اثرات پڑیں گے۔ اور ساتھ ہی ایک آدمی جو ہے وہ ایک عطر والے کے پاس، ایک خوشبو والے کے پاس جا کر بیٹھ جائے، خوشبو والی دکان پر جا کر بیٹھ جائے، وہ عطر فروش جو ہے جب وہ دوسروں کو عطر دے گا، خوشبو دے گا، تو اگر یہ خوشبو نہ بھی خریدے تو کم از کم اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب تک یہ دکان کے اندر بیٹھا رہے گا کو جو ہے وہ خوشبو آتی رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خوشبو کے اثرات اس کے کپڑے پر بھی لگ جائیں، بعد میں بھی اس سے خوشبو آتی رہے، لیکن کم از کم یہ ہوگا کہ جب تک وہ دکان کے اندر بیٹھا رہے گا اس کو خوشبو آتی رہے گی۔ اور یہی اثر ہے صحبت کا، یہی تاثرات ہیں صحبت کے، یہی تاثرات، یہی اثر ہے جو ہے وہ انسان پر محفل کا ہوتا ہے، انسان پر یاروں کا ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان ہے، اگر اس کا تعلقات، اگر اس کی صحبت اچھی ہے تو وہ انسان اچھے انسانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر ایک انسان بری صحبت میں وقت گزار رہا ہے، برے لڑکوں کے ساتھ بری محفل میں وہ جو ہے وقت گزار رہا ہے، اس کو برے لوگوں میں شمار کیا جائے گا، اور اس کا انسان پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی پر محفل کا اور صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ یہ محفل اور یہ صحبت انسان کی زندگی پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک انسان ہے، ایک بچہ ہے، اس کو گھر ہی سے ماحول جو ہے وہ دین کا ماحول ملتا ہے، وہ جس کو بھی دیکھتا ہے، اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، ماں کو دیکھتا ہے تو ماں اس کی 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہے، تو وہ بچپن ہی سے جو ہے نا اس کو ایک درس ملے گا، ایک سبق ملے گا، بچپن ہی سے جو ہے نا وہ یہ سوچنا شروع کرے گا کہ یار یہ نماز کیا چیز ہے، میرے والد صاحب بھی پڑھتے ہیں، میری والدہ بھی پڑھتی ہے۔ تو اب وہ جیسے جیسے اس کی پرورش ہوتی جائے گی، جیسے جیسے وہ زندگی کے لمحات اس کی گزرتے جائیں گے، وہ بڑا ہوتا جائے گا، تو وہ ایک وقت ایسا ہے گا کہ وہ خود بخود نمازی بن جائے گا۔ کیوں کہ اس کو صحبت اچھی مل گئی، کو اچھے والدین مل گئے۔ اگر ایک بچہ ہے، اس کو جو ہے صحبت اچھی نہیں ملتی، وہ جب بچپن میں ہے، اس کے گھر میں نہ تو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اس کے گھر میں نہ تو نماز کے بارے میں کسی کو علم ہے، اور اس کے سوسائٹی، اس کا معاشرہ، اس کے دوست، اس کی صحبت بھی بری ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس کو ایسے دوست مل جاتے ہیں کہ جو اس کو غلط راستے پر چلا دیتے ہیں، اس کو غلط راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو جیسے جیسے وہ یہ ہوگا کہ کبھی کبھی وہ یہ خیال کرے گا کہ یار یہ چیز غلط ہے، لیکن صحبت اس کو جو ہے نا وہ خود بخود مجبور کر دے گی وہ کام کرنے پر۔ تو جب تک ہم اچھی صحبت اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اچھے انسان نہیں بن سکیں گے۔ میں اکثر ایک بچوں کو مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم ایک درخت لگاتے ہیں، ایک پودا، وہ پودا جو ہے جب وہ چھوٹا ہوتا ہے پودا، اس کی شاخیں، اس کے تنے جو ہیں وہ ابھی صحیح طرح مضبوط نہیں ہوتے، وہ نرم ہوتے ہیں، تو ہم اس کو جس طرف مرضی کھینچنا چاہیں، جس طرف مرضی اس کو موڑنا چاہیں وہ مڑ جائے گا۔ اگر ایک درخت ہے، کسی چیز کا ہم جو ہے نا پودا لگاتے ہیں اپنے گھر میں، اس کو ساتھ ہی جو ہے نا رسی کے ساتھ باندھ کر اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیتے ہیں، یعنی اگر ایک درخت ایسا ہے اس کو ہم رسی کے ساتھ پکڑ کر ایسے کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ ابھی اس کا تنا، اس کی جڑیں اب نرم ہیں، ابھی کچی ہیں۔ اب ہم اس کو رسی سے کھینچ کر باندھ دیں گے تو جب اس کا تنا، اس کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی، اب وہ کٹ جائے گا لیکن اپنی سمت، اپنا رخ تبدیل نہیں کرے گا۔ اور یہی صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ جو انسان بچپن ہی سے بری صحبت اختیار کر لیتا ہے، بری صحبت میں چلا جاتا ہے، تو جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو اب وہ برائی اس کے اندر پیوست ہو جاتی ہے، وہ برائی پر مضبوطی سے چلنے لگتا ہے، تو پھر وہ اچھائی کی طرف اس کا جانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کہ انسان، ایک بچہ جو ہے وہ شروع ہی سے اس کو اچھی صحبت مل جاتی ہے، اچھی صحبت میں وقت گزارنا شروع کرتا ہے، تو جب وہ جوان ہوتا ہے تب وہ اچھائی پر، اچھے کاموں پر وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب وہ برے کاموں پر اس کو اگر لایا بھی جائے تو بہت مشکل ہے کہ وہ برے کاموں پر جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم خود بھی اچھی صحبت اختیار کریں
اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا اچھی صحبت میں بٹھائیں، بری صحبت سے بچوں کو بچائیں۔ اگر ہم بچوں کو جو ہے نا بری صحبت سے نہیں بچائیں گے تو کل یہی جو ہے نا بچے بڑے ہو کر معاشرے میں برائی پھیلائیں گے۔ اگر ہم بچوں کے اپنی اچھی تربیت کریں، ان کو اچھی صحبت دیں، تو کل یہی بچے جو ہے نا بڑے ہو کر ہمارے معاشرے کو سنبھالیں گے، ہمارے معاشرے کو سنواریں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو، اور ہم میں سے ہر ایک کے اولاد کو، ہمارے بچوں کو جو ہے نا بری صحبت سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔